اسی لیے اس رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، جہنم سے برات کی رات، کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، آج کی رات نصف شعبان کی رات کہلاتی ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج مختصراً اسی عنوان پہ بیان ہوگا، حالات کے اعتبار سے مختصراً بیان ہوگا، چند احادیث مبارکہ آج کی رات کی فضیلت سے متعلق بیان کی جائیں گی۔ چنانچہ حدیث نمبر 1، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں یعنی 15ویں شب شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی میں نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم یعنی انسان میں سے ہر شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہے اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ بنی آدم کا ہر وہ شخص جو اس سال مرنے والا ہے وہ اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ اسی رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کے رزق اترتے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اور آپ یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی۔ حضور نے اپنا دست مبارک اپنے سر پہ رکھا، فرمایا وَأَنَا، ہاں میں بھی، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، مگر اللہ اپنی رحمت کی چادر میں مجھے ڈھانپ لے گا۔ دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری، اچھا یہ پہلی حدیث کا حوالہ بیہقی نے دعوت الکبیر میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ میں حوالے اس لیے دے رہا ہوں، عام طور سے حوالے نہیں دیتا کیونکہ بعض ایسے بھی علماء پیدا ہو گئے جو ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں، بلکہ ان کو بدعت کا حیضہ ہو گیا ہے۔ ہاں جی، یہ بدعت وہ بدعت۔ ہم پوچھتے ہیں مولوی ہو، جس مدرسے میں تم پڑھے وہ مدرسے کی عمارتیں اور نظام کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ لڑکیوں کے مدرسے بنات کے، یہ تو سب سے بڑی بدعت ہے۔ ہاں جی، ایسی بڑی بڑی بدعتوں کو کھا کے ڈکار لے لیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں شب معراج کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شب برات کا ثبوت نہیں ہے۔ حضور ایک ہی مرتبہ معراج ہوئی نا، حضور ایک ہی مرتبہ بیان کیے۔ اچھا شب برات میں بھی حضور نے بس ایک ہی دن جو ہے قبرستان گئے ہیں، پھر ہر سال کہیں بھی جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا کے نادانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے ساری زندگی کے لیے رہنما ہے۔ حضور کی ایک ادا بھی کافی۔ لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے جی یہ، ارے حدیث ہی ہے نا، ضعیف حدیث نہیں ہوتی، سند ہوتی ہے، یاد رکھو۔ یہ ہماری مولویوں کا بھی دماغ خراب ہو گیا، ہماری برادری ہے، ہمیں حق ہے بولنے کا۔ ہاں جی، بہرحال منشا رسول کو جاننا اور عمل کرنا اصل ہے۔ حدیث تو ظاہری الفاظ کا نام ہے، آپ کا آرڈر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے منشا رسول کو سمجھنا، اللہ کے نبی کا منشا کیا ہے۔ یاد رکھو منشا رسول کے خلاف جو چیز ہوگی وہ بدعت ہے۔ ہاں جی، بھلے حضور کے زمانے میں وہ اسباب نہیں تھے جو بعد میں آئے، وہ حالات نہیں تھے جو بعد میں آئے، لیکن آقا کا منشا کیا تھا؟ منشا رسول پہ عمل کرنا یہی سنت ہے، منشا رسول کے خلاف میں عمل کرنا وہی بدعت ہے اور گمراہی۔ تو میں نے اسی لیے حدیث کے حوالے پیش کیے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ رات ہے چ نہیں، یہ رات میں جگنے کا چ نہیں ہے، عبادت کا چ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ رہندے ہمارے کو بدعت ہی رہندے او جی، ہاں بدنام گر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ نبی کی ادا پر ساری زندگی کو قربان کر دینا، یہی اصل غلامی ہے۔ ہاں جی، اور ہمارا حال میٹھا کھانا سنت ہے مول صاحب، ارے پیٹ پہ پتھر بندہ بھی تو سنت ہے نا۔
طائف میں پتھر کھائے نا آخا، تم نے کبھی پتھر کھائے؟ نہیں کھائے۔ وہ سنت کون عمل کرنا؟ بہت پہلے کی بات ہے، گلبرگہ شریف میں وہاں بلائے تھے جلسے میں، 12 ربیع الاول کا جلسہ، بہت بڑا جلوس نکلتا ہے، اور اس میں دونوں پارٹیاں کے علماء کو بلاتے ہیں، ہاں جی، سنی پارٹی بھی اور غیر سنی بھی، ہم جیسے بھی، دو پارٹی کے لوگوں کو بلاتے ہیں بیان۔ میں وہاں بیان کرتے ہوئے بولا تو اصل تو ہے اللہ کے نبی کے سنت پہ عمل کرنا، اور عشق کی یہی کسوٹی ہے، عشق رسول اگر ہے تو اس کے عمل میں نظر آئے۔ تو میں نے کہا میٹھا کھانا سنت ہے، پوری امت عمل کر رہی ہے، اور اس میں بھی جھگڑا میٹھا کھانا پہلے ہے کہ بعد میں ہے، ہاں جی، سب کھانے کی سنت یاد ہے، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، ارے پیٹ پہ پتھر بننے کی بھی دعا ہوں گی نا، پیٹ پہ پتھر بننے کی سنت پہ عمل کون کرے گا؟ امت ہی چاہتا ہے ہمارا اکرام ہو، ہاں جی، جہاں جائے ہم کو دعوت دینا، ذرا ایسی مسجد میں ٹھہرانا جہاں ذرا پنکھے بھی ہوں، ہاں جی۔ طائف کی گلیوں میں پتھر کون کھائے؟ آقا کھائے، تم تو غلام ہو نا، کبھی کھائے دین کے واسطے؟ اللہ کے نبی کو طائف والوں نے نعوذ باللہ گستاخی کی، گالیاں دی، کبھی تم نے اللہ کے دین کے واسطے گالیاں کھائے؟ نہیں کھائے۔ کس منہ سے غلامی کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے غلام؟ بہرحال اللہ کے نبی کی حیات میں جو عمل ایک مرتبہ بھی ہوا، ہماری زندگی قربان اس عمل پر، ہم تو عمل کریں گے، ضروری نہیں ہے حضور ہر سال کرنا، ہاں جی، بار بار کرنا، بس ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے، حضور کا ایک عمل ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے میں حوالے بھی بیان کروں، ہاں جی، ہاں گلبرگہ کی میں وہی بولا کہ میٹھا کھانا سنت ہے، بہت اچھا، پوری امت عمل کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ پتھر پیٹ پہ بننے کی سنت بھی تو حضور کی ہے، غزوہ خندق کے موقع پر بھوک سے صحابہ نڈالے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک سے بےتاب ہیں، اپنے چادر ہٹا کے بتایا یا رسول اللہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں کمر سیدھی رکھنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا نبی پیٹ بھر کر کھاتا ہوگا؟ آپ نے چادر مبارک ہٹائی تو ایک کی بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، ہاں جی۔ بچہ بھوکا رہے تو ماں کیا پیٹ بھر کے کھاتی؟ باپ کا نہیں بڑا میں، باپ تو ہوٹلوں میں 65 کھاتا ہے۔ ماں کی جو محبت اولاد سے ہوتی ہے نا اتنا باپ کی نہیں ہوتی، کیونکہ ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے نا بچے کے واسطے، 9 مہینے 9 دن تکلیف اٹھاتی، نبی کو اپنی امت سے جو محبت ہے نا 1000 ماؤں سے بڑھ کے ہے۔ تو پھر میں بولا یہ پتھر پیٹ پہ بننے کی اور فاقے کی سنت پہ عمل کون کرنا؟ پھر میں بولا یہ سنت فاقوں کی ہم مولویوں کے حصے میں آئی ہے، مسجدوں میں تنخواہ کم، مدرسوں میں کم، اچھا انہیں بے پار کرا تو ارے مولانا فلاں کیوں کر رہے کہ انہیں بھوکا مرنا، اس کی اولاد بھوکی مرنا؟ کیا ہے تمہارا خیال؟ کیوں انسان نہیں ہے؟ بیوی بیمار ہو جائے، بچے بیمار ہو جائے، اب دواخانوں میں تو چھری لے کے بیٹھے ہیں، آتی بسم اللہ اللہ اکبر، 50,000 کا بل، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، ہاں جی، کون دیں گا؟
آپ پہ ذمہ داری ہے. ہاں جی، کسی عالم کا بچہ بھوک سے تڑپتا ہے نا، اللہ تمہاری گردن ناپے گا. اس نے تمہارے دین کا خیال کیا، تم نے اس کی دنیا کا بھی خیال نہیں کیا. کیا جواب دو؟ بہرحال آج کی رات کی فضیلت بیان کی جا رہی تھی. تو یہ جو پہلی حدیث ہم نے بیان کی، بیہقی نے دعوات کبیر میں اس کو بیان کیا ہے. حدیث نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نصف شعبان کی رات میں دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے علاوہ تمام مخلوق کی بخشش فرماتا ہے. یہ حدیث ابن ماجہ میں بیان کی گئی، حدیث کی کتاب ہے. اسی طرح سے ایک تیسری حدیث ابن ماجہ کی حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی شب ہو، نصف شعبان کی شب بولے تو 15ویں شعبان، شب برات کو بولتے ہیں، عربی میں اس کو نصف شعبان کی رات کہا جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اس رات میں نماز پڑھو اور اس کے بعد جو دن آئے اس میں روزہ رکھو. یاد رکھو، اب رات میں نماز کون سی پڑھنا ہے؟ تمہارے فرض چھوٹے ہیں تو قضائے عمری کر لو، نہیں تہجد پڑھ لو یا نفل پڑھ لو. اور ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ 6 رکعت نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت کر کے، 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالی ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے، عمر میں برکت کے نیت سے. پھر 2 رکعت نفل پڑھے اس نیت سے کہ اللہ بیماریوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر 2 رکعت پڑھے اس نیت سے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے. ہاں جی، جس نے پڑھ لیا پڑھ لیا، جو نہیں پڑھے ہیں اب یہاں پڑھنے کا چانس نہیں ہے، اپنے گھراں میں جا کے پڑھو. ہاں جی، 2 رکعت سے 6 رکعت، 2 رکعت عمر میں برکت کے لیے اور پھر 2 رکعت بیماریوں اور بلاؤں مصیبتوں سے حفاظت کے لیے، اور پھر 2 رکعت رزق میں برکت کے لیے. یاد رہیں گا نا، یہ عمل بزرگان دین سے ہے. ہماری بیماری یہ ہو گئی، ہر بات میں ہمارے کو دلیل ہونا. کون سی حدیث ہے بولو؟ بخاری شریف ہے کیا؟ ارے تم بخاری کی پوجا کر رہے ہو، آقا کی حدیث کافی ہے. یا آقا کے جو غلام ہیں اولیاء کرام، ان کا عمل جو نیک عمل ہے وہ بھی قابل اتباع. ہاں جی، عبادت ہی تو کی جا رہی ہے، نہیں یہ دن کیوں، یہ رات کیوں. ہاں جی، تو یہ فضولیات میں سے. بحث مت کرو کسی سے، تم ویسی کرو کوئی بحث کرانا جیسے کہ حجام کرا تھا.
ایک صاحب آئے، ابھی نئے نئے بوڑھے ہو رہے تھے، یعنی فل بوڑھے نہیں تھے، تھوڑے بالاں جو ہے سفید ہو گئے تھے کچھ بال. حجام کے پاس آیا، کہا بھائی یہ سر کے بال جو جتنے سفید ہیں ذرا اتنے بالا نکال. انہیں وسترا لیا، پورا ہی صاف کر دیا اور بالا رکھ کے بولا میرے کو فرصت نہیں ہے، تم ہی گن کے نکال لو. امت بحثوں میں پڑ گئی. عمل کرو، عبادتوں میں لگو، بحث میں نہ کہو انہیں سننی ہے کہ یہ وہاں بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے. عمل مقصود ہے، آقا کے غلام ہونا، بس آقا کی اتباع کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کا طریقہ کافی. اچھا، تو حضرت علی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات میں نماز پڑھو، اور اس کے بعد جو دن آئے اس میں روزہ رکھو. اور یہ روزہ نفل ہے، فرض نہیں ہے. نفل بولے تو کیا، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی پکڑ نہیں، کوئی عذاب نہیں. ہاں جی، کرے تو ثواب ملیں گے. اور اللہ کے قرب کے لیے نوافل ہی ہیں. بندہ نوافل سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اللہ جل شانہ اس رات میں سورج غروب ہونے کے وقت سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور دنیا والوں سے فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار کہ میں اس کے گناہ معاف کروں. الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اسے رزق عطا کروں. الا مبتل فاعافیہ، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی دور کر دوں. یہ اعلان ہوتا ہے اللہ قضا اللہ قضا، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی. اسی طرح سے اور ایک حدیث بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث کو بیان کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ نصف شعبان کی رات، اس رات اللہ قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. عرب میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا، وہ بکریاں اور مینڈیاں پالا کرتے تھے، بہت زیادہ، بے شمار. تو حضور نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. اسی لیے اس رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، جہنم سے برات کی رات، کہ اللہ تعالی جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے. لیکن اس رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. نمبر ایک، مشرک، شرک کرنے والے کی آج مغفرت نہیں ہوتی. نمبر دو، کینہ رکھنے والا، کینہ کپٹ دل میں کسی کے بارے میں رکھنے والا، آج کی رات وہ بخشا نہیں جاتا. نمبر تین، قطع رحمی کرنے والا،
اپنے رشتے ناتوں کو توڑنے والا. آج کل رشتے ناتے ٹوٹ گئے. کیوں؟ لوگوں نے خاندان چھوڑ کر جب معیار بنایا مالداری کو، کس سے بھی جو ہے رشتے جوڑ رہے ہیں، کس سے بھی شادیاں ہو رہے ہیں. حقیقی رشتے داروں کی بچیاں چھوڑ کر لوگ مالداروں کے گھر تلاش کر رہے ہیں. ہاں جی، پیسے والا ہونا، مالدار ہونا، چاہے انہیں کون سے بھی خاندان کا ہو. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے بچیاں، بیٹیاں اپنے گھرانوں میں دی جاتی تھی. لوگ گھرانوں میں تلاش کرتے تھے. ہاں جی، اب معیار ہو گیا مال دولت. اب لوگ کس کے یہاں بھی رشتہ داری کر رہے ہیں. ہاں جی، معیار گھٹ گیا. اب جیسے بیج ڈالے تھے نا، فصل ویسی نکل رہی. بڑی جواری نہیں نکل رہی، سب ہائیبریڈ نکل رہے. ہاں جی، اب جب ہائیبریڈ نسل ہوں گی، ان کی سوچ بھی ویسے ہوگی، اخلاق بھی ویسے ہوں. جیسے پیڑ ویسے پھل ہوتے. اسی طرح سے حضور نے فرمایا آج کی رات اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا. پینٹاں پہن رہے ٹخنوں کے نیچے. اچھا ہوا چست پینٹاں ہیں. پہلے نکلا تھا فیشن بیل باٹم، یعنی جھاڑو مارنے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پورا جھاڑتے ہوئے چلتے تھے. ہے جی، حضور نے فرمایا جو شخص اپنا پاجامہ، پینٹ، لنگی ٹخنوں کے نیچے لٹکاتا ہے، آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوتی. تم بولیں گے اگر توبہ کرنا چاہے تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اس کے گناہ کو معاف کر. اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا آج کی رات بخشا نہیں جاتا. حدیث مبارکہ میں ہے ماں باپ کے نافرمان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ دنیا ہی میں اس کی سزا نہ بھگت لے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ماں باپ بہت کرکیاں کر رہے، بیوی یہ سور پھوکتی کام میں اجی اپن الگ رہیں گے. ہاں جی، اور یہ بیل اس کی بات مان کے نکل جاتا، یہ سکون سے رہیں گے. ہرگز سکون نہیں ملے گا. ماں باپ کے دل کو دکھایا نا، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد سے اس کو سزا دے گا. اولاد اس کے دل کو دکھائے گا. ماں باپ کی خدمت کی نا تو اولاد کبھی نافرمان ہو ہی نہیں سکتی. ہاں جی، یہ تو ادھاری ہے، یہ ہاتھ دے یہ ہاتھ لے. ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. حضور نے گناہ کبیرہ فرمایا، بڑے گناہوں میں شمار فرمایا. تو اب جس کے ماں باپ زندہ ہیں جا کے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے. اگر ماں باپ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اور اگر اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بہت دل دکھایا تھا ماں باپ کا، اب چانس نہیں ہے معافی مانگنے کا، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. ہو سکتا ہے اللہ ان کو راضی کر دے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اسی طرح سے شراب کا عادی
روز اٹھ کے پی رہا، اتنا سمجھائے، جماعت والے پکڑ کے لے گئے، وہاں سے بھاگ کے آ رہا ہے، ہاں جی، سدھر رہا نہیں، آج کی رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ان پر نظر کرم نہیں کرے گا۔ یہ حدیث بھی بیہقی نے بیان کی ہے شعب الایمان میں۔ اور ایک حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا۔ یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں، 11 بیویاں، ان میں سے 2 کا انتقال حضور کی حیات میں ہوا، 9 باقی تھیں، اور حضور نے ان کی باریاں مقرر کی تھی۔ ایک دن حضور ایک زوج مطہرہ کے پاس گزارتے تھے، اس دن حضرت عائشہ کے یہاں حضور کی باری تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور کو نہیں پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، کہاں گئے ہوں گے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرے دل میں خیال آیا، ہو سکتا ہے کسی اور بیوی کے یہاں گئے ہوں گے۔ بہرحال فرماتی ہے، میں جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا حضور جنت البقیع میں ہے، قبرستان میں تشریف لے گئے، اور مرحومین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ آج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، ہاں جی، تو بولیں گے ہم بھی جانا کہ مول صاحب؟ آج نہ کو جاؤ، پابندیاں ہیں نا جی، لیکن وہ پابندیاں اگر مذہب میں آئے تو ہم کو مذہب عزیز ہے، یاد رکھو، مذہب ہم کو عزیز ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو مذہب یا عبادت میں نو کمپرومائز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آج کی رات حضور قبرستان تشریف لے گئے اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی، سلام کیا وہاں، اور فرمایا تم تو ہم سے آگے چلے گئے، ہم بس تمہارے پیچھے آنے والے۔ پھر حضور واپس پلٹے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے واپس آئی اور آ کر اپنے بستر پہ لیٹ گئی، آنکھ بند کر کے لیٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کریں گے، حق تلفی کریں گے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی احادیث مبارکہ ہیں
جیسے میں نے عرض کیا تھا مختصراً بیان ہوگا، اور ہمارا مختصر جو ہے نا کم سے کم 1 گھنٹے کا تو رہتا ہے، کیونکہ ہمارا بریک جو ہے نا کبھی کبھی فیل ہو جاتا ہے، گاڑی روکنے کے واسطے بڑے بڑے پھترے لگانا پڑتا ہے اسپیڈ بریکر۔ لیکن جیسے وعدہ کیا تھا اور موجودہ حالات کے اعتبار سے مناسب ہے کہ اب یہیں پر بیان ختم کیا جائے۔ وہ قرآن کی آیت کے بارے میں شب معراج میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ 1,24,000 صحابہ میں سے صرف حضرت علی نے عمل کیا، باقی کسی صحابی نے عمل نہیں کیا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ مجادلہ، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ اس آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر بیٹھ جاتے تھے اور سوالات کرتے رہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر سے بیٹھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تھے، یعنی اٹھ کے جانا کہ نہیں، بھائی کام ہو گیا تو چل جانا۔ لیکن بعض صحابہ حضور کی محبت ہی میں بیٹھ جاتے تھے اور بار بار جو ہے پوچھنا تو حضور کو ناگوار ہوتا تھا۔ لیکن آپ کے اخلاق، آپ کسی کو جاؤ نہیں بولتے تھے، ناگوار ہوتے تھے، ناگواری ہوتی تھی آپ۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت شریفہ نازل فرمائی، فرمایا ایمان والو، جب تم کو نبی سے خلوت میں پرائیویٹ میں کوئی بات پوچھنا ہے تو پہلے خیرات کرو پھر آگے پوچھو، پہلے خیرات کرو بعد میں پھر پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس کے بغیر اجازت نہیں ہے۔ اب جو غریب تھے صحابہ، ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے ان کو حضور کی خدمت میں پہنچنے کا موقع ہی نہیں تھا، وہ محروم ہو گئے۔ اچھا جو مالدار تھے نا تو وہ بھی سوچ کے رہ گئے، جب حضور خود بیان کریں گے تو سنیں گے، یہ پیسے دے کے سننا کہ وہ یوں رہ گئے۔ حضرت علی کو حضور نے بلایا، فرمایا علی، اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ نبی سے کسی کو پرائیویٹ میں بات کرنا ہے نا تو پہلے خیرات دے کے آؤ پھر نبی سے بات کرو، اس کے بغیر اجازت نہیں۔ تو حضور نے پوچھا علی، یہ خیرات کی مقدار کیا ہونی چاہیے، یعنی کتنا خیرات کر کے پھر نبی سے بات کرنا؟ حضور نے فرمایا کیوں علی، 1 دینار صحیح رہیں گا؟ 1 دینار، 1 دینار ہوتا ہے 10 درہم کا،
درہم بولے تو چاندی کے پیسے، اور دینار بولے تو سونے کے پیسے، اسے اشرفیاں کہتے ہیں۔ تو حضور نے علی سے پوچھا، علی کتنا مقرر کرنا؟ 1 دینار کم سے کم؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں اس کی استطاعت نہیں، 1 دینار خرچ کرنا بولے تو بہت مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا جان دے، آدھا دینار، نصف دینار یعنی 5 درہم۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ یہ بھی بہت ہو رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم ہی بتاؤ۔ حضرت علی بہت لاڈلے تھے، اور اللہ کے نبی سے جو علم حاصل کیا نا، حضور کے علم تک پہنچنا چاہے تو علی کے ذریعے سے ہی پہنچ سکتے۔ اور جتنے سلسلے ہیں نا، چاروں سلسلے، قادریہ، چشتیہ، نقش بندیہ، سہروردیہ، یہ تمام اولیاء کرام کے سلسلے وہ حضرت حسن بصری سے حضرت علی تک، اور حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے۔ تو پوچھا، علی تم ہی بتاؤ کتنی مقدار مقرر کرنا؟ حضرت علی نے فرمایا، یا رسول اللہ 1 جو کے برابر سونا اتنا مقرر کرو۔ حضور نے فرمایا، علی تو بڑا زاہد ہے، تو بڑا زاہد ہے۔ بہرحال آیت شریفہ نازل۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میرے پاس 1 دینار تھا، 1 ہی دینار، تو میں نے اس کے چلر بنائے 10 درہم، اور پھر میں نے 1 درہم خیرات کیا، اور حضور سے ایک سوال کیا، 1 درہم خیرات کرتا رہا اور حضور سے سوال کرتا رہا۔ میں نے حضور سے 10 سوال کیے، 10 سوال۔ اچھا، اس کے بعد پھر مسلمانوں پہ بڑی گراں گزری ہے آیت، یہ حکم کیا جی پیسے دے کے بات کرنا حضور؟ اللہ نے پھر اگلی آیت نازل فرمائی، ڈر گئے نا مال خرچ کرنے سے؟ اگلی آیت نازل ہوئی، اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ۔ پیسہ خرچ کرنے سے ڈر گئے نا؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، نہیں کر سکے، جان دے اللہ نے معاف کر دیا تمہارا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی بات مان لو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ کر رہے ہیں نا اللہ جاننے والا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے 10 سوال حضور سے کیے، حضور نے جواب دیے، اور پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا، اس لیے کسی کو چانس ہی نہیں ملا عمل کرنے کا، ہے جی، ورنہ ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، سب تھے، لیکن چانس ہی نہیں ملا۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم نہیں۔ اب وہ 10 سوالات کیا تھے اب نہیں بولتا، جمعہ میں بولوں گا انشاءاللہ تعالی، ہاں جی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آج کی رات کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ آج کی رات میں اللہ برکتوں سے نواز دے، رحمتوں سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، ہر بیماری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کورونا سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، تمام انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بیماری کو ختم فرما، کورونا کے عذاب کو ختم فرما،
اے اللہ سب کو عافیت، راحت، چین، سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ اپنے نبی کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔